ایون سے، جیسا کہ سورہ مریم کی شروع میں زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کے بعد مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، آج جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں ذکر ہے، مختصر صرف 3 آیت میں۔ دیکھیے وذکر، اے محمد تم ذکر کرو، کس میں؟ فی الکتاب، قرآن میں۔ اس قرآن میں کیا ذکر ہے؟ موسیٰ، یعنی کہ اللہ نے اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ذکر کیا۔ اے محمد تم اس قرآن میں، اس کلام میں تم کیا کرو؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ انہ کان مخلص، اللہ کے مخلص بندے تھے، یعنی کہ جو بھی عمل کرتے تھے خالص اللہ کے لیے، نماز پڑھتے تھے اللہ کے لیے، یعنی کہ جو بھی عمل کرتے تھے خالص اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ مخلص یعنی کہ جیسے اردو میں ہم بولتی نا یہ مخلص بندہ ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، وہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مخلص بندے تھے، اور وکان رسول النبی، اور موسیٰ علیہ السلام رسول اور نبی تھے، جیسا کہ ان کو اللہ نے تورات دی تھی۔ یہ بنو اسرائیل کے بہت بڑے نبی ہیں، کون؟ موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ بہت مشہور نبی ہیں، تمام کو معلوم ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پکارا، کیسا؟ ونادینا، ہم نے پکارا، اللہ نے بلایا کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ کب؟ جمعے کی رات، جیسا کہ امام قرطبی تھے نا، امام قرطبی اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ جمعے کی رات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ کہاں پکارا؟ من جانب، جیسا کہ جانب، کس کے جانب؟ الطور، طور کا مطلب پہاڑ، ایمن رائٹ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے رائٹ جانب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، دوسری جو تفسیر ہے، پہاڑ کے رائٹ جانب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ ایک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے رائٹ جانب اللہ نے پکارا، دوسری جو تفسیر ہے کہ پہاڑ کے رائٹ جانب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ الطور، یہ پہاڑ کہاں ہے؟ بیت المقدس کے پاس، جو مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس، وہیں جو نا یہ طور پہاڑ ہے۔ اچھا، اللہ نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو۔ وقربنا، اللہ نے ان کو قریب کیا، کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کیا، نجیہ، یعنی کہ راز کی بات بتانے کے لیے۔ نجیہ یعنی کہ جیسے کہ کسی کو میں کان میں جا کے کوئی بات بتاتا ہوں، یعنی کہ قریب ہو کے، مطلب یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے قریب ہو گئے۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے قریب ہو گئے، ایسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتنے قریب ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے عرش میں جو لکھنے کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے عرش میں لکھنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی کہ اتنے قریب ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے۔ پھر اللہ نے بات کی، اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ بولتے ہیں، یہ موسیٰ ہے جو اللہ سے بات کی ہے۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک نعمت یہ بھی کی تھی، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو من رحمتنا، ہماری رحمت میں سے، اخاہ، ان کے بھائی ہارون، یعنی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے بھائی ہیں ہارون، اللہ نے ان کو نبی یا نبی بنایا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی جو ہارون ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ تو یعنی کہ یہاں صرف 3 آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے، کیونکہ اس کے بعد والی جو سورۃ طٰہٰ میں تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہاں ذکر ہے، سورۃ طٰہٰ میں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وذکر، اے محمد تم ذکر کرو، فی الکتاب، قرآن میں، کس کا قصہ؟ اسماعیل علیہ السلام کا قصہ تم ذکر کرو۔ یہاں جو اسماعیل ہے، یہاں مفسرین کا 2 قول ہے۔ پہلا جو قول ہے اسماعیل بن حزقیل، ہا کے نیچے زیر، زا قاف یا لام، حزقیل، یعنی کہ اسماعیل بن حزقیل، حزقیل کے بیٹے اسماعیل کا یہاں ذکر ہے۔ وہ بھی ایک نبی تھے، جب وہ اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دے، قوم والوں نے ظلم کرتے ہوئے ان کے فیس کے چمڑے کو نکال دیا، پھاڑ دیا، اتنا ظلم کیا ان پر۔ یہ ایک تفسیر یہ ہے، وہی اسماعیل بن حزقیل جن کے چمڑے کو قوم والوں نے نکال دیا تھا، فیس کے چمڑے کو۔ یہ ایک دوسری جو تفسیر ہے، اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ہے، اس کا ذکر ہے یہاں، یعنی کہ یہاں یوں سمجھو کہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہیں۔ وہ کیا تھے؟ انہو، بے شک وہ کون؟ اسماعیل علیہ السلام، کان صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے،
اس کی ایک مثال جو مفسرین ذکر کرتے ہیں، ایک شخص اسماعیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ وہیں انتظار کرو، میں آؤں گا آپ کے پاس، ملنے آؤں گا، آپ وہیں رہو۔ تو وعدے کے مطابق اسماعیل علیہ السلام 3 دن تک وہیں کھڑے رہتے، 3 دن تک وہیں کھڑے رہتے، یعنی کہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے، یعنی کہ نماز کا، روزے کا، اس میں بھی جو نا ادا کرتے تھے، بندوں کے ساتھ جو وعدہ ہے اس کا بھی پورا کرتے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ رسول نبی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ، اسماعیل علیہ السلام حکم دیتے تھے اہلہ، اپنے گھر والوں کو، کس کا؟ بالصلاۃ، نماز کا، نماز کا حکم دیتے تھے، والزکوٰۃ، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ یعنی کہ جس طرح ہمارے پاس نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح اس سے پچھلے والی جو قوم ہے ان کے پاس بھی نماز تھا، زکوٰۃ تھا، روزہ بھی تھا۔ جیسے کہ مریم علیہ السلام روزہ رکھے تھے، بس ہمیں نہیں کھاتے ہی ان کا روزہ کیا ہے، بات نہیں کرنا تھا۔ یعنی کہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس سے پہلے والی قوم میں، امتیوں میں بھی جو نا یہ چیز پائی جاتی تھی۔ جیسا کہ اس کی مثال اسماعیل علیہ السلام اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اللہ نے کہا کہ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ بندے تھے، یعنی کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام سے خوش ہو گیا، نیک بندے تھے، اتنے نیک تھے کہ جو نا اللہ ان سے جو نا خوش ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ادریس علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں، وَاذْكُرْ، تم ذکر کرو، فی الکتاب، قرآن میں، کس کا قصہ؟ ادریس۔ ادریس یہ کون ہے؟ آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام شیس ہے، شین یا تھا، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام شیس، شیس کے بیٹے کا نام کون؟ ادریس علیہ السلام ہے، شیس کے بیٹے کا نام ادریس علیہ السلام۔ اور دوسرا جو قول ہے، مفسرین نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے دادا کون ہے؟ ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے دادا۔ اچھا، ادریس کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ پڑھنے والے، ہمیشہ پڑھتے رہنے والے، جو انسان ہمیشہ پڑھتا ہے اسے بولتے ہیں کہ ادریس۔ دیکھیں ادریس کا معنی ہمیشہ پڑھنے والے۔ اچھا، ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہ کان صدیق، وہ سچے تھے، نبی، اور کیا ہے؟ نبی تھے، سچے تھے اور نبی تھے۔ ورفعناہ، ہم نے ان کو اٹھا لیا، مکان، ایک ایسی جگہ، عالیہ، بلند ہے، یعنی کہ اللہ نے ادریس علیہ السلام کو ایک بلند جگہ اللہ نے اٹھا لیا، بلند مقام پر اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اس کی 3 تفسیر ہے۔ ایک، جنت میں اللہ تعالیٰ ادریس علیہ السلام کو ایک بلند مقام دیں گے، کہ جنت کے 100 درجات تھی، لیکن سب سے بلند مقام اللہ تعالیٰ ادریس علیہ السلام کو دیں گے۔ دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ کعب رحمہ اللہ، جو تورات، انجیل سب جانتے تھے، وہ کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے پر میں ادریس علیہ السلام کو بٹھا کر آسمان کے اوپر لے کر آتے ہیں، آسمان میں لے کر آتے ہیں۔ جب چوتھے آسمان کے پاس آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام کو لے کر، تو ملک الموت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیوں آیا، مطلب کیا ریزن تھا ادھر آیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پر میں جو نا ادریس علیہ السلام ہی، میں ان کو لے کر آیا ہوں۔ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا کہ ادریس علیہ السلام کی روح تم چوتھے آسمان میں قبض کرو، تو میں نے کہا کہ یہ تو زمین پہ ہی۔ جب دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام خود جو ہے نا ان کو چوتھے آسمان میں لے کر آئے تھے، تو وہاں جو ہے نا ادریس علیہ السلام ان کی روح جو ہے نا قبض کر لیتے ہیں، چوتھے آسمان میں ملک الموت کی روح جو ہے نا، ملک الموت جو ہے نا چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام کی روح جو ہے نا قبض کر لیتے ہیں۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ تیسری جو تفسیر ہے، مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں جس طرح اللہ نے زندہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا، اسی طرح اللہ نے ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ جو ہے نا آسمان میں اٹھا لیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب معراج کا سفر کیے تھے، جب آسمان کا سفر کیے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادریس علیہ السلام کو دیکھے تھے۔ کون سے آسمان میں؟ چوتھے آسمان۔ گویا کہ اس کی 3 تفسیر ہوگی، ورفعناہ مکانا علیہ، ایک جنت پہ بلند مقام ملے گا، دوسرا جبرائیل علیہ السلام اپنے پر میں لے کر جاتے ہیں چوتھے آسمان میں، وہاں ملک الموت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تیسری جو تفسیر ہے، جس طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا، اسی طرح اللہ نے ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمان میں اٹھا لیا، اور ادریس علیہ السلام اب کہاں ہیں؟ چوتھے آسمان میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اولئک الذین انعم اللہ،
یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں. انبیاء پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں. کیا نعمتیں؟ اللہ ان کو نبی بنایا، اولاد سے، مال سے، سب کو اللہ نے نوازا انبیاء کو. ہاں، انبیاء کس کی نسل سے آ کر ہیں؟ جیسے کہ ہم بولتے ہیں کس خاندان سے؟ انبیاء کس کے خاندان؟ سب سے پہلے من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی نسل سے. کون تھے؟ ادریس علیہ السلام. آدم علیہ السلام کی نسل سے نبی کون تھے؟ ادریس علیہ السلام تھے. اور ممن، جس کو ہم نے اٹھایا مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں تھے ان کی نسل سے بھی جو ہے نا ایک نبی پیدا ہوئے. جیسا کہ نوح علیہ السلام کے 4 کنعان جو ڈوب گیا، 3 جو بیٹے تھے سام، حام، یافس. سام کی نسل سے جو ہے نا کون آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. سام کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام آ کر تھے. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سام ہی، ان کی نسل سے، بیٹے نہیں، نسل، ایک لمبی نسل میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اور من ذریت ابراہیم، ابراہیم السلام کی نسل سے بھی سے کون تھے؟ اسماعیل، اسحاق، وہ بھی جو ہے نا نبی تھے. اور اسرائیل کون؟ یعقوب علیہ السلام. اسرائیل کا مطلب یعقوب. ان کی نسل سے بھی جو ہے نا کہیں نبی آ کر تھے. اللہ نے یہاں نبیوں کا ذکر کیا. آدم علیہ السلام کی نسل سے بھی نبی تھے، نوح علیہ السلام کی نسل سے بھی نبی آ کر تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بھی نبی آ کر تھے، اسرائیل مطلب یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بھی نبی آ کر تھے. اس وقت اللہ نے کہا کہ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے ان کو چن لیا. وَإِذَا تُتْلَى، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر آیت الرحمن، رحمان کی آیتیں، خروا، گر جاتے، سجداً، سجدے کرتے ہوئے، وہ بکیاً، روتے ہوئے. یعنی کہ نیک لوگ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی، وہ جو نا اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے اور اللہ کے یاد کر کے رویا کرتے تھے. الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی سورہ مریم آیت 58 تک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.